السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ ہمارے والا کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین کا جو کلاس ہے جو ہے وہ جمعہ و ہفتہ انشاءاللہ رہے گا. اتوار کے دن ختم نبوت کا کورس ہے، تو سیرت مصطفیٰ کا جو بقیہ سبق ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، پھر انشاءاللہ دوسرا باب شروع کریں گے. حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین کی عادت شریفہ تھی انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی کر لیا کرتے تھے. شمائل ترمذی مسلم شریف. بعض روایت میں ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے تھے، اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا. خصائل نبوی: اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے تھے. طبرانی: کھانے یا پینے کی چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پھونک نہیں مارتے اور اس کو برا جانتے. ابن سعد: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کھانے کو کبھی نہیں سونگتے اور آپ اس کو برا جانتے. کھانا اگر ایک قسم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا چاہیے برتن ایک ہی ہوتا تو بلا تحمل دوسری جانب بھی آگ بڑھاتے. جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم اللہ، اے اللہ آپ نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرتی، اے بہت بخشنے والے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کھانا تناول فرما چکے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ارشاد فرماتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. بخاری شریف کی. شمائل ترمذی: سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو بہت ہی معدہ بڑی بابرکت انداز میں ہو. تو ہم اس دسترخوان کو یہ سمجھ کر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کہ ہم اس سے مستغنی ہو گئے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کئی مدعو ہوتے تو داعی کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کی برکت میں، ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو دہی ہوتی ان کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مل کر خشک کر دیتے. ایک روایت میں اعضائے وضو پر آگ پھونکنا بھی آیا ہے. کھانے کے لیے وضو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب بیت الخلاء سے فراغت پر باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا اور وضو کا پانی لانے کے لیے عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ مجھے وضو کا ایسی وقت حکم ہے جب نماز
نماز کا ارادہ کرو۔ شمائل ترمذی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو آنکھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے۔ شمائل ترمذی کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کے کر دانے آج سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ شمائل ترمذی بسم اللہ کہنا بالاتفاق سنت ہے اور دانے آج سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا حکم ہے کہ دانے آج سے کھاؤ اور دانے آج سے پیو، اس لیے کہ بائیں آج سے شیطان کا تعاون ہوتا ہے۔ خصائل نبوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھانا کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک۔ شمائل ترمذی جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اس کا آپ پکڑ لیا کرتے تھے اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کے لیے تاکید فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ آئے تو یاد آ جائے۔ خصائل نبوی جس نعمت کے اول بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو اس نعمت سے قیامت میں سوال نہ ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یا بعد میں یا آنے پر اس طرح پڑھے بسم اللہ الاول والآخر زاد میعاد۔ شمائل ترمذی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا کھانا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہن اجمعین مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے علم و حیات مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ شمائل ترمذی یہ کھجور سے اگرچہ اس کی نوبت آ گئی ہو لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 2 دن ملی ہو۔ صحابی نے سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کبھی سفید میدا کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے سامنے آخری عمر تک میدا آیا بھی نہ ہوگا۔ بخاری شریف۔ شمائل ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتریوں میں کھانا میں کھایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی، آپ کھانا چمڑے کے دسترخوان پر تناول فرماتے تھے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے آپ کیا تفسیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو سبق ہے یہاں پہ اختتام مزید بھی ہو گئے، کل سے انشاءاللہ ہم مرغوبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔